السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ آج میرا نکاح تھا، میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت حسین تھی مگر آج اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سب ہی کہہ رہے تھے مگر میرا دل تڑپ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ آج تک اپنے جس دیور سے میری بہت دوستی تھی، جسے میں اپنا بچہ سمجھتی تھی، آج وہی میرا شوہر کیسے بن گیا۔ یا خدایا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، میں اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ صارم اندر آیا اور میرے پاس آیا۔ میرے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی۔ صارم نے میرا نام پکارا تو میں سسکی۔ آج تک وہ مجھے رابیل بھابی کہتا تھا اور آج صرف رابیل کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اٹھ کر واش روم جانے لگی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رابیل میری بات سنے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے سمجھانے لگا مگر میرے اندر جیسے ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی سرخ چوڑیاں اتار دیں، اپنا دوپٹہ اتار پھینکا جو کہ لال رنگ کا تھا۔ مجھے سب بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے صارم سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے کمرے سے نکل جائے۔ تب ہی وہ مجھے سمجھانے لگا کہ امی ابو کیا کہیں گے، مگر میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ مجھ پر یہ بندھن زبردستی باندھا گیا تھا۔ وہ افسوس سے مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ میری پہلی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ احمد نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا اور وہ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر تو ان کے ماں باپ نے میرے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ روز آتے تھے کہ رابیل کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ آخر کار یہ رشتہ قبول کر لیا گیا۔ جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ احمد کا پیار، ان کی محبت مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھی۔ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتے تھے اس سے زیادہ میں ان سے کرنے لگی۔ گھر میں انکل آنٹی اور میرا چھوٹا دیور صارم، ہم سب ہی ایک ساتھ رہتے تھے۔ جبکہ میری نند طیبہ کی شادی ہو گئی تھی، وہ احمد سے بڑی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں بھی ہر ممکن ان کی خدمت کرتی اور صارم تو جیسے میرے لیے کسی بچے کی مانند تھا۔ ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ بھابی آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ میرا دوپٹہ چومتا، میں اسے گلے سے لگا لیتی۔ جب بھی صارم کو کوئی کام ہوتا وہ مجھ سے کہتا، میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ وہ اب بڑا ہو گیا تھا، تب ہی کالج جانے لگا تو کالج کے قصے بھی مجھ سے شیئر کرتا۔ پتہ ہی نہیں چلا ہماری شادی کو 5 ماہ بیت گئے۔ ایک دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے میں چکرا کر گر پڑی۔ سبھی کو بلایا۔ صارم جو پانی پینے آیا تھا اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے میرے کمرے تک لایا۔ میری ساس آئی اور ان دونوں نے مجھے کمرے میں لٹا دیا۔ صارم نے احمد کو کال کی کہ بھائی بھابی بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میری ساس مجھ پر دم کرنے لگی، پانی کے چھینٹے مارے، تب جا کر مجھے ہوش آیا۔ تب تک احمد بھی ڈاکٹر کو لے کر آ گئے تھے۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ میں امید سے ہوں۔ احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے ساس سسر بھی بے حد خوش تھے اور صارم تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چاچا بننے لگا تھا۔ مجھے شرم آ رہی تھی مگر میں بھی بہت خوش تھی۔ اب مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ احمد نے مائی کا بندوبست کر دیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد نوفل میری گود میں آ گیا۔ پھر تو سب گھر والے اس کے دیوانے ہو گئے۔ صارم سارا دن اسے اٹھائے پھرتا تھا۔ وہ چچا بھتیجا سارا دن ادھم مچائے رکھتے تھے۔ میرے تو ہاتھ پیر پھول جاتے تھے مگر نوفل جب رونا شروع کر دیتا تو صارم اسے منٹوں میں چپ کروا دیتا۔ کیونکہ احمد کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا، وہ جب گھر آتے زیادہ تر تھکے ہوئے ہوتے۔ ان کے آنے تک نوفل بھی سو چکا ہوتا تھا۔ اب نوفل 1 سال کا ہو چکا تھا۔ میں پھر سے پریگننٹ تھی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ میں پریشان تھی کیونکہ نوفل ابھی چھوٹا تھا۔ وہ امی ابو اور صارم کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ احمد کے سمجھانے پر میں کچھ نارمل ہوئی۔ ابھی مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ احمد اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے بلوچستان کے شہر تربت گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے مگر احمد نے مجھے
تسلی دی کہ جب تک تمہاری محبت میرے ساتھ ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مجھے اپنا اور بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان سے بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی۔ ایک دن ہم سب لانچ میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میرے سسر اس وقت خبریں سنتے تھے۔ خبروں میں ایک بریکنگ نیوز تھی کہ تربت جانے والی بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور مسافر جو کراچی سے اور دوسرے شہروں سے آئے تھے سب کو قید کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی ہم پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے احمد کو کال ملائی مگر رنگ نہیں جا رہی تھی۔ رنگ تو جا رہی تھی مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ انکل اور آنٹی روئے جا رہے تھے۔ سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح بس کال کیے جا رہی تھی۔ جب تک رنگ جا رہی تھی میری سانس بندھی ہوئی تھی۔ انکل آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ احمد کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوں گے۔ میں انہیں چپ کرواتے کرواتے تھک چکی تھی کیونکہ میرا یقین تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ سب لوگ ہمارے گھر میں جمع تھے۔ میری چوڑیاں توڑ دی گئی تھیں، میرے زیور اتار لیے گئے تھے۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی تھی۔ میرا یقین یہ لوگ توڑ رہے تھے، مجھے بیوہ کہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد کے فون پر اب رنگ نہیں جاتی تھی۔ شاید مسلسل بجنے کی وجہ سے بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور ان کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ میں عدت سے تھی۔ جب تک میری ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی مجھے عدت میں رہنا تھا۔ نوفل کو سارن سنبھالتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، کسی کے لیے نہیں رکتا۔ میری گود میں ننھی سیمل آ چکی تھی۔ زیمل بالکل میرے جیسی تھی جبکہ نوفل اپنے والد پر گیا تھا۔ میں زیمل کو گود میں لے کر رو پڑی۔ میری بچی کیا نصیب لکھوا کر لائی تھی۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا تھا۔ آج میں اپنے سارے آنسو بہا رہی تھی۔ سارم نے میرے ہاتھ سے زیمل کو لیا۔ مت کریں بھابی، میری گڑیا کو کچھ مت کہیں، وہ بھی رو رہا تھا۔ سارم تمہارے بھائی کو بولا تھا میں نے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ 1 ہفتہ مجھے ہاسپٹل میں رہنا پڑا۔ میری ساری طاقتیں دم توڑ رہی تھیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ احمد کے بنا اتنی لمبی زندگی کیسے گزاروں گی؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں کہ ایسے پہاڑ جیسی زندگی اکیلے کیسے گزارے گی۔ ارے کوئی اس کی شادی کیوں نہیں کرتا؟ اتنی خوبصورت اور کم عمر ہے۔ تبھی میرے ماں باپ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں کو یہی خیال ستا رہا تھا کہ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہوں۔ ایک دن امی آئی اور کہا رابیل اپنے گھر چلو۔ یہاں کیا کرو گی؟ کیا مطلب امی؟ اپنا گھر، میرا گھر یہی ہے۔ میں بہت غصے میں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بھی کہا کہ کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ وہ تو رو رو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت کچھ سنا کر واپس بھیج دیا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میرے ماں باپ میری دوسری شادی ہی نہ کر دیں۔ میرے ساتھ میرے سسر بھی بہت پریشان تھے۔ میری ساس بیمار رہنے لگی۔ آنٹی بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی میں بچوں سے جدا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ وہ دن بہ دن بیمار ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک دن وہ میرے امی ابو کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ رابیل کی شادی سارم سے کر دیں۔ امی ابو بھی مان گئے۔ سارم حالانکہ مجھ سے بہت چھوٹا تھا مگر پھر بھی راضی ہو گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کیسے میری قسمت کا فیصلہ ایسے اتنی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مجھے سارم سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اچانک ایک دن انکل میرے کمرے میں آئے، ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مان جاؤ، میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے، اس کی نشانی اس کے بچے ہیں، ان کو ہم سے جدا نہ کرو۔ انکل درد سے رو رہے تھے۔ نہیں ابا، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی اور میں شادی بھی نہیں کروں گی۔ انکل بہت رو رہے تھے۔ وہ کبھی میرے سامنے ہاتھ جوڑتے تو کبھی پیر پڑتے۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں مجبور ہو گئی۔ وہ چلے گئے، میں سسکتی رہ گئی اور ان کے سامنے حامی بھر لی۔ وہ تو چلے گئے لیکن میں سسکتی رہ گئی اور آج میرا دیور میرا شوہر بنا بیٹھا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور نیند کی گولی کھا کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی اور سارم اپنے کمرے میں موجود تھا یا پھر وہ شاید میرے بچوں کے کمرے میں تھا۔ ویسے بھی وہ زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارتا تھا۔ صبح ہونے لگی۔ سارم کمرے میں آیا تو مجھے بہت برا لگا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہے۔ تبھی میں اٹھی اور باہر نکل آئی، بچوں کے کمرے میں آئی۔ میں نے تو سارم سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا
تھا۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں تھا تو پھر اس نے مجھے پکارا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، مگر مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ تو پھر اس نے بتایا کہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا، جیسے مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے قربانی دی ہے کیونکہ وہ انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اگر وہ راضی نہ ہوتا تو میری شادی کسی اور سے کر دی جاتی، مگر نوفل اور زمل کو ان کے باپ کا پیار صرف وہی دے سکتا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ اب ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے رہتے، سارم بچوں کی باتیں کرتا رہتا، جبکہ مجھے اس کے پاس سے اب گھن نہیں آتی تھی۔ سچ پوچھیں تو وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر مجبوری میں نہیں۔ مجھے اسے واقعی محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا رہتا، جب میں دیکھتی تو وہ آنکھیں چرا لیتا۔ اسے میری پسند ناپسند کا بہت خیال تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، رابیل مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں حیرت میں تھی، تبھی وہ بولا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اب ہمارا رشتہ بدل چکا ہے، آپ میرے نکاح میں ہیں، میرا آپ کے بنا دل بھی نہیں لگتا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں چپ ہو گئی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو میں نے بھی برف کی یہ دیوار ہمارے بیچ سے ہٹا دی تھی۔ اب ہم دونوں ایک ہو چکے تھے۔ سارم میرا بہت خیال رکھتا، صبح اٹھنے سے پہلے ہی میرے لیے چائے بنا کر رکھتا۔ اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی، ہم بہت خوش تھے۔ اگرچہ میں احمد کو بھولی نہیں تھی، ان کی یادیں میرے ساتھ تھیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آج میری اور سارم کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ ہمارا ایک بیٹا بھی تھا جو میرا اور سارم کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں سارم اپنی اولاد کے سامنے نوفل اور زمل کو نہ بھول جائے، مگر یہ میری بھول تھی۔ سارم تینوں کو ایک جتنا ہی پیار کرتا، کوئی فرق محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ نوفل اور زمل کو زیادہ پیار دیتا تھا۔ ہم بہت خوش تھے۔ آج حمزہ کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے گرین کلر کی ساڑی باندھی تھی۔ سارم کو گرین کلر بہت پسند تھا۔ ہم کیک کاٹنے ہی والے تھے کہ بیل کے بجنے کی آواز آئی۔ میں نے سارم سے کہا، آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو شاکڈ رہ گئی۔ میرے سامنے احمد کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوشی سے مسکرا رہا تھا، مگر میری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ سارم پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے۔ جب وہ آگے آئے تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، مگر سارم نے پکارا، بھائی، اور پھر اس کے گلے لگ گیا۔ انکل آنٹی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ سب لوگ رو رہے تھے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، مگر ایک میں تھی جو خوش نہیں تھی۔ اگر میں نے شادی نہ کی ہوتی تو آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا، مگر آج میں دوراہے پر کھڑی تھی۔ احمد نے بچوں کو پیار کیا۔ زمل کو وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ 5 سال کی ہو گئی تھی۔ سب کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان ڈاکوؤں نے کچھ لوگوں کو قید میں رکھا تھا، جن میں بھی شامل تھا۔ ہمیں ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بس پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ ہم سے کام کروایا جاتا تھا اور پیروں میں زنجیریں باندھی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا برا حشر ہو گیا تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج فوج کی مداخلت سے ہم سب کو رہا کر دیا گیا۔ وہ خوشی سے بتا رہے تھے۔ سب بہت خوش تھے کہ اچانک احمد نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ حمزہ کو دیکھ رہے تھے جو میری گود میں تھا۔ ہم سب کو سانپ سونکھ گیا۔ سارم نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ خوش ہوئے، حمزہ کو گود میں لے کر پیار کرنے لگے۔ تبھی وہ پوچھنے لگے کہ سارم کی بیوی کہاں ہے؟ تو سارم نے ان کی بات ٹالی اور کہا، کھانا کھا لیں۔ میں نے کھانا لگا دیا۔ سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ میں اور سارم بس پلیٹ میں چمچ ہی ہلا رہے تھے۔ انکل آنٹی بھی بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا گھبراؤ مت، ابھی ان کو آرام کرنے دو، صبح بات کریں گے۔ سارم، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں، میرے بغیر کمرے میں نہیں جائیں گے۔ میں نے جب سارم کو یہ بتایا تو سارم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ان کو سب کچھ ابھی بتانا ہوگا۔ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندر سے تو باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چلانے لگے۔ بھائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سارم سمجھا رہا تھا پر وہ کچھ سن نہیں رہے تھے۔ احمد سخت غم و غصے کی حالت میں تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ سارم کی بری نظر تھی مجھ پر، تبھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ سارم کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ بھائی میں مجبور ہو گیا تھا، وہ بھی تیز آواز میں بولا۔ انکل آنٹی بھی اسے سمجھانے لگے کہ ہم جوان لڑکی کو کب تک اپنے گھر میں بٹھا کر رکھتے، کوئی اور باپ ہوتا تو بچوں کا کیا ہوتا، اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ ان دونوں نے یہ سب بچوں کے لیے کیا۔ احمد اب چپ ہو گئے تھے۔ وہ
समझ गए थे कि इनके बाद हालात कैसे हो गए थे। वो सब ठीक है अम्मी, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ, अब राबील मेरी बीवी है। इन्होंने फैसला सुनाया। सारिम के माथे पर बल पड़ गए। मेरी धड़कनें बढ़ गईं कि अब क्या होगा। नहीं भाई, अब वो मेरी बीवी है, आपकी नहीं, सारिम ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगे। तभी अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े, चुप हो जाओ, मैं ये फैसला तुम लोगों पर नहीं छोड़ता, हमें फतवा लेना पड़ेगा। सब लोग अपने कमरों में जाओ। अब रात को किसी को नींद नहीं आई। सारिम मेरे फोन पर मैसेज किए जा रहा था जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। सारिम को डर था कि कहीं मैं इसे छोड़ ना दूं। मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना, वो मैसेज पर मैसेज कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अजान की आवाज़ पर सब अपने कमरों से निकले। सब ने नमाज अदा की। घर के मर्द मुफ्ती साहब के पास गए ताकि वो इनसे मशवरा कर सकें। वो वापस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। अहमद मेरा कल था लेकिन सारिम मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थी, मगर सारे में इनका पलड़ा भारी हो रहा था। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी। इसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियां दी थी मैं वो नहीं भूल सकती थी। मैं अहमद की दूरी तो सह गई थी, मगर शायद सारिम की ना सह पाती। सारिम अंदर आया। इसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा, मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगी? मैंने इसे कहा कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फैसला मुफ्ती साहब देंगे वही मुझे कबूल करना होगा। शाम तक सारे खानदान में खबर फैल चुकी थी कि अहमद वापस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी बीवी हो? सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मैके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजारने थे। मैके में भी सब मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे, पर मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को अहमद याद नहीं था। सारिम के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने सारिम को फ़ोन किया कि जिमल और नौफिल को वापस ले जाओ, वो यहाँ बहुत तंग करते हैं, जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती। अहमद ने एक तो मुफ्ती दीन से राब्ता किया। इन सब का यही जवाब था कि मैं अब सारिम की बीवी हूँ। वो बहुत गुस्से में थे। इन्होंने सारिम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दें ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर लें। इस बात पर सारिम राज़ी नहीं था। अब मुफ्ती साहब वापस आ चुके थे। इन्होंने शाम का वक्त दिया था। शाम हो गई थी। फिर वो सब फतवा लेने के लिए चले गए। मुफ्ती साहब ने सब सुनकर कहा, देखें, जब आपका बड़ा बेटा 5.5 साल तक नज़र नहीं आया, ना ही इसका कुछ आने का आसरा था, ऐसे में इसे मुर्दा माना जाता है। शरीयत की रूह से इतने अरसे तक निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अगर शोहर जिंदा भी हो, बीवी से कोई राब्ता ना रखे, यानी बीवी को इल्म ना हो कि वो कहाँ है, जिंदा भी है, तो निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा है कि आपकी बहू ने इद्दत गुजारी, फिर भी 1 साल इंतज़ार किया, मगर कोई जवाब इनको नहीं मिला, तो वो आज़ाद थी। और जो निकाह हुआ है वो जायज़ तरीके से राबील बेटी और सारे मियाँ शोहर अब राबील बेटी और सारे मियाँ शोहर और बीवी हैं। दीनी और दुनियावी दोनों कानून आपको यही फैसला सुनाएंगे। इन्होंने अहमद से कहा कि वो सब्र करें और किस्मत के फैसले को मान लें। मैं बहुत परेशान थी, मगर सारिम पर नज़र पड़ी तो कुछ सुकून मिला, क्योंकि वो पुरसुकून था, जबकि अहमद बुझे हुए थे। वो आकर जैसे ही बैठे, अहमद ने सारिम से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे। सारिम हैरान था। सभी घर वाले हैरत पर थे, जबकि वो अपनी बात पर कायम थे और बज़िद थे कि सारिम मुझे तलाक दे दे, वो मुझसे दोबारा निकाह करेंगे। इस बात पर इनकी बहस बढ़ती जा रही थी। वो हाथापाई पर उतर आए। मैं बहुत डर गई थी। घर में तूफान बरपा था। ये दोनों जब एक दूसरे की जान के दर पे हो गए तो मैंने ही खुद को जख्मी कर लिया कि मैं ही इस सब की वजह हूँ, तो क्यों ना मैं ही मर जाऊँ। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरा बहुत खून बह चुका था। जब होश आया तो सारे मेरे पास थे। वो मुझे होश में देखकर बहुत खुश हुए। मैं नाराज़ थी कि मुझे क्यों बचाया। मैं ही इस लड़ाई की वजह हूँ। मुझे मर जाने दिया होता। इतने में अहमद भी आ गए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। मैं भी बहुत रो रही थी। किस्मत ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया था कि एक रास्ता चुनना मुश्किल था। मैं ठीक होकर घर आ गई। अहमद जा रहे थे। इन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फैसला कर लिया था। अब हमारे यहाँ वो हमारे बीच नहीं रहते। अहमद से मैंने माफ़ी मांगी। वो जाते जाते मेरे कमरे में आए थे।
कहने लगे मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। वो थके कदमों से बाहर जाने लगे। तब मुझे कहने लगे कि सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत के खेल हैं और किस्मत के आगे इंसान बेबस है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।